اللہ کو پانے کا راستہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یہ عجب آیت ہے۔ اس کا ترجمہ تو عام طور پہ کرتے ہیں کہ تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اسوہ ہے اساس سے، تو اس سے ایک لفظ اسوہ بنتا ہے جس میں نمونے کا مطلب بھی ہے، اور جب اس کی اصل میں جاتے ہیں اسا، تو اسا کا مطلب ہے غم کی تسلی، غم کی تسلی۔ آج پوری دنیا جو دکھوں میں اور غموں میں ہے، تو میرا اللہ پیغام دے رہا ہے میرے نبی کی زندگی اختیار کرو، اللہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ پیسہ آنے سے دور نہیں ہوتے، بہت بڑا تم فرید صاحب کی طرح وی سی بن جاؤ، اس سے دکھ درد دور نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کے رسول کے در پر جھکنے سے کیا خوبصورت ہے۔ لقد بات ہے ہی اور ہے ہی نہیں، لقد کان لکم، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ صرف تمہارے لیے میں کہہ رہا ہوں، اسپیشل تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی اپناؤ، تمہارے غموں کی تسلی، لفظ اسوہ، تمہارے غموں کی تسلی، تمہارے دکھ درد دور ہوں گے، چونکہ جب تم میرے نبی کے طریقے پر آؤ گے میں تم سے پیار کروں گا، اور جب میں تم سے پیار کروں گا تو تمہارے راستے کھولوں گا۔ حسنتن، حسنتن، انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، حسن پرست ہے اور خوبصورتی کی طرف کھنچتا ہے۔ معصوم بچے کو بھی مسکرا کے دیکھو تو وہ بھی مسکراتا ہے، آنکھیں دکھاؤ تو وہ روتا ہے۔ انسان کے اندر حسن پرستی ہے، تو باقی ہر حسن زائل ہو جاتا ہے، میرے نبی کے زندگی والا حسن ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی سب سے خوبصورت نمونہ ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا بھی خوبصورت۔ حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو دل پہ چھریاں چلا کے بیٹھ جاتی۔ اللہ نے آپ کو اتنا حسین بنایا تھا۔ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اللہ تک جانے کا راستہ ہی کوئی نہیں۔ لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی آپ اعلان کریں، یہ حدیث قدسی ہے کہ آپ کے بعد اب مجھ تک آنے کا ہر راستہ بند ہے، ہر دروازہ بند ہے، کوئی آپ کے رب کے پاس نہیں پہنچ سکتا جب تک آپ کے پیچھے نہ آئے۔ اور اللہ کو راضی کرنے پر ہی ہماری زندگی کی تکمیل اور کامیابی ہے۔ اگر اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرے بندے جو مرضی کام کرنا ہے کر، پر میری طلب میں رہ، میری تلاش میں رہ۔ فَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اگر تو نے مجھے پا لیا تو نے سب کچھ پا لیا۔ وَإِن فُتَّنِي فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، اگر تو نے مجھے کھو دیا تو تم نے سب کچھ کھو دیا۔ وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور میں تیرے لیے ہر چیز سے بہتر ہوں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی دولت۔ یا ابن آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزق، میرے بندے ایک کام میرے ذمہ ہے تجھے روٹی کھلانا، ایک کام تیرے ذمہ ہے اپنے رب کی اطاعت کر کے چلنا۔ صرف اللہ ایک، انسانی ضرورتوں کی حد کوئی نہیں، خواہشات کی حد کوئی، اور اللہ کے خزانوں کی حد کوئی نہیں۔ باقی دنیا کا بھی بادشاہ ہے تو ایک جگہ وہ ہو جاتا ہے بس خزانہ خالی۔ ملک سلیمان بھی ہو تو بھی اس کی ایک حد ہے، لیکن انسان کی، اور انسان کے ایک تو نہیں کتنے اربوں انسان، ان کی ضروریات، ان کی خواہشات صرف وہی پورا کر سکتا ہے جس کے پاس کوئی کمی نہ ہو، جس کے خزانوں کی انتہا کوئی، اور وہ صرف اللہ ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی شے جس کو تم سوچو، تصور کرو، اس کے خزانے صرف تیرے اللہ کے پاس۔ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، عندنا پہلے ہے، اس سے پہلے اللہ ہے، پھر عندنا ہے۔
عندنا پہلے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ وہ ذات ہے جس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، اور وہ خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اللہ نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ کیا مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، لو ان اولکم و آخرکم، جو پہلے گزر گئے وہ بھی آ جائیں، جو بعد میں آئیں گے وہ بھی آ جائیں، اور تم تو پہلے ہی موجود ہو، انسکم و جنکم، جنات بھی اکٹھے ہو جائیں، انسانوں سے جنات کی تعداد بے شمار گنا زیادہ ہے، وحیکم ومیتکم، اور زندہ بھی اور مردے بھی کھڑے کر لیتا ہوں، ورطبکم ویابسکم، تمہارے بوڑھے بھی اور جوان بھی، وصغیرکم وکبیرکم، تمہارے چھوٹے بھی تمہارے بڑے بھی، وذکرکم وانثاکم، تمہاری عورتیں بھی تمہارے مرد بھی، قوموا فی صعید واحد، زمین کو بڑا کر دو، کیونکہ سارے تو اس زمین پہ پورے نہیں آ سکتے، زمین کو کھول دو، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ایک دن آئے گا اللہ اس زمین کو بدل کر نئی زمین بنائے گا، نئے آسمان بنائے گا، تم سارے کھڑے ہوئے ہیں، فَسَأَلُونِي، اب تم مانگو، میں ایک بات کر رہا ہوں آپ لوگ سن رہے ہیں، یہاں دو شروع ہو جائیں تو آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر اللہ بھی یہ کہتا واری واری آؤ، واری واری آؤ، ایک ایک بندہ آ کے مانگو، تو کروڑوں سال لگ جاتے۔ کہتا سألونی، سارے مانگو، اول بھی مانگے، آخر بھی مانگے، انسان بھی مانگے، جن بھی مانگے، زندہ بھی مانگے، مردہ بھی مانگے، خشک بھی مانگے، تر بھی مانگے، چھوٹے بھی مانگے، بڑے بھی مانگے، عورتیں بھی مانگے، مرد بھی مانگے، اپنی اپنی زبانوں میں مانگے۔ کوئی 70 زبانیں تو پاکستان میں بولی جاتی، دنیا میں 6000 زبانیں اس وقت بولی جا رہی ہیں، اور کتنی ہزاروں زبانیں مٹ گئی، اور کتنی ہزاروں زبانیں آئندہ وجود میں آئیں گی۔ سب اپنی اپنی زبانوں میں مانگو، کوئی زور سے مانگے، کوئی آہستہ مانگے، کوئی درمیانے بول میں مانگے، کوئی دل میں مانگے، دل میں مانگے، اور اپنی اپنے لہجے، اپنی اپنی زبانیں اور اپنی اپنی ضرورتیں جب یہ سب مل کر مانگیں گے تو ایک شور ہوگا، ایک ہنگامہ ہوگا۔ اب بازار میں جاتے ہیں تو مختلف آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، ایک ہی آنکھ رہے ہیں، ایک ہی بول رہے ہیں۔ لڑکے کلاس میں ہوتے ہیں تو ٹیچر کے آنے سے پہلے وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک شور ہوتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کون کیا بولے گا، اور اللہ کہتا ہے سألونی، کٹھے مانگو۔ تو پہلی میری قدرت کیا ہے؟ لا يشغلہ سمع عن سمع ولا یلہیہ قول عن قول، تم سب کو اکٹھا بولنا، میرے سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، اور تم سب کے اکٹھا بولنے سے میں کسی سے بھی غافل نہیں ہوں گا۔ کیا رب ہے میرا آپ، کیا رب ہے اللہ،
اس لیے میں کہا کرتا ہوں ہمارے بر صغیر میں نا اللہ کو خدا کہتے ہیں، نہ کہا کرو اللہ کہا کرو۔ خدا کسی انسان نے لفظ وضع کیا ہے، اس کی جمع بھی ہے خدا۔ اللہ کے لفظ کی کوئی جمع نہیں، اللہ کے لفظ پہ کوئی نقطہ نہیں، محمد کے لفظ پر کوئی نقطہ نہیں، احمد کے لفظ پر کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کے نام کو نقطے کا بھی محتاج نہیں کیا، اور خدا کا لفظ نقطے کا محتاج کسی ایرانی نے بنایا۔ خدا نہ کہا اللہ کہنے کی عادت ہے، کہو اللہ، پھر کہو، پھر عرش تک یہ گونج پہنچی ہے، عرش تک۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سارے بولو، قافل سارے بولو، یہ کیا بولا، یہ کیا بولا، وہ کیا بولا، ادھر کیا بولا، وہاں کون بولا، وہاں کون بولی، کستے رہا سب سنتا ہے۔ وسع سمعہ الاصوات فاحاط بصرہ جمیع المرئیات۔ کہتا ہے تیرے رب کے سننے کی طاقت ایسی ہے کہ کل کائنات بولے۔ اب میں تو صرف انسان جنات کا ہے، مچھلیاں بولیں، جانور بولیں، 4 پاؤں والے بولیں، 2 پاؤں والے بولیں، انڈے دینے والے بولیں، بچے دینے والے بولیں، اڑنے والے بولیں، تیرنے والے بولیں، ڈسنے والے بولیں، پھاڑنے والے بولیں، دھاڑنے والے بولیں، چھپنے والے بولیں، رات کو نکلنے والے بولیں، سب بولیں۔ تو میرا اللہ کہتا ہے وسع سمعہ الاصوات، تیرے رب کی سننے کی یہ طاقت ہے کہ سب کی سنے گا۔ وَأَحَاطَ بَصَرُهُ بِجَمِيعِ الْمَرْئِيَّاتِ، اور تیرے رب کی نظر کل کائنات کی ذرے ذرے پر ہے۔ سمندر کی تہ میں کیا ہے، چھپ نہیں سکتا، پہاڑ کے غار میں کیا ہے، چھپ نہیں سکتا، جنگل کے اندھیروں میں کیا ہے، چھپ نہیں سکتا، کالی رات کے اندھیروں میں کیا ہے، چھپ نہیں سکتا۔ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء۔ اللہ اپنے دیکھنے کی مثال بتا رہا ہے۔ کالی رات ہو، بادل چھائے ہوئے ہوں، اندھیرا لم یکد یراھا، اپنے ہاتھ کو دیکھے تو نظر نہ آئے، ایسی کالی رات ہو، اور اوپر کالا پہاڑ ہو، 2 تاریخیں، کالی چٹان ہو 3 تاریخ، کالا پتھر ہو 4 تاریخ، اس کے اوپر کالی چیونٹی چل رہی ہو 5واں اندھیرا، چونٹی کے اوپر پتے بھی یا مٹی بھی ہو 6واں اندھیرا۔ تو رب یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کیڑی میں درمیان، رب کہہ رہا ہے اس کیڑی کی حقیر قدموں سے جو لکیر لگ رہی ہے اس پتھر پر، تیرا رب وہ لکیر بھی دیکھ رہا۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون۔ یہ ہے تمہارا سچا رب۔ ارے پاگلو، اس کو چھوڑ کر کہاں بھاگے جا رہے، کہاں بھاگے جا رہے؟ تو میرا اللہ کہتا مانگو، پھر کیا ہو؟ فَآتَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَةً، سب کا چاہا سب کو دے دو۔ کتنی کمی آئے گی؟ سب نے مانگا۔ پہلے ایک جنت کی حدیث سنو۔ اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو اپنے دیدار کرائے گا، دیدار جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اس رب کو ان آنکھوں سے دیکھا۔ وہ اللہ اور آنکھیں دے گا، یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی، یہ تو موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکتی۔ ارنی انظر الیک، اللہ تھوڑا جا جلوہ تو دکھا، کہ موسیٰ یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی، کہ نہیں میں دیکھنا ہے۔ ہمارے نبی فرماتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے ضد بھی کر لیتے تھے، کہ میری ہمت نہیں کہ میں ضد کروں، وہ ضد بھی کر لیتے تھے، کہنے کہ نہیں یا اللہ میں دیکھنا ضرور ہے۔ کہا اچھا ٹھیک، میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، اگر وہ کھڑا رہا تو بھی دیکھ رہے۔ تو
انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور پہاڑ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو. فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا فخر موسیٰ صعقا. جب اللہ کی تجلی عرشوں سے پڑی تو پہاڑ ریت بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. تو موسیٰ کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، میری آپ کی یہ آنکھ نہیں دیکھے گی، اللہ اور آنکھیں دے گا. اور جب اللہ کا دیدار ہوگا صرف آنکھوں سے نہیں ہوگا. ہمارے جسم میں کوئی 10 کھرب سیل ہے جس سے انسان کی باڈی بنتی. ہر سیل میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بننے کی طاقت رکھی ہے. ہر سیل آنکھ بن سکتا ہے، ہر سیل سے آنکھ بن سکتی ہے، ناک بن سکتا ہے، کان بن سکتا ہے، زبان بن سکتی ہے، بال بن سکتے ہیں، کھوپڑی بن سکتی ہے. ہر سیل میں پورا انسان چھپا ہوا ہے. جب اللہ کا دیدار ہوگا تو پوری باڈی کے سارے سیل آنکھ بن جائیں گے اور پھر ان ساری آنکھوں سے آپ اللہ کو دیکھو. 2 آنکھوں سے تو دیکھا ہی نہیں رہے، اور 2 آنکھوں سے اچھی چیز دیکھو تو کیسا مزہ آ جاتا. تو جب پورے جسم کے سیل آنکھ بنیں گے پھر آپ اللہ کو دیکھو گے تو وہ کیا نظارہ ہوگا، کیا کیسے اس کو بیان گیا. تو اللہ فرمائیں گے میرے بندو آج مانگو مجھ سے، فَإِنِّي لَمْ أُعْطِيَكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، آج تمہارے عملوں کی وجہ سے نہیں، اعطیکم برحمت، آج میں اپنی رحمت کی وجہ سے تمہیں دینا چاہتا ہوں. تو کہیں گے یا اللہ سارا کچھ تو دے دیا اور کیا مانگو. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں مانگو. کہیں گے اچھا راضی ہو گیا. تو اللہ فرمائیں گے راضی ہوں تو یہاں بٹھایا، نہیں تو بسرنا مالا تو میں جو دفس راضی ہوں مانگو. اب یہ جو ہمارا دماغ ہے یہ 4-5% کام کرتا ہے، باقی سوئے ہو گئے. اللہ جنت میں سارا کھول دے. اور دماغ کی کیا طاقت ہے، یہاں سے کسی بھی انسان کے دماغ کا تار نکالو خدیجہ مسجد سے، اور چاند 2,40,000 کلومیٹر ہے، اس کے اوپر سے گزار کا اور زمین سے 1/3 گنا ہے، نیچے لاؤ اور یہاں اس کی گانٹھ لگ جائے گی. کوئی 5 لاکھ کلومیٹر سے لمبا تار ہے انسانی دماغ کا، اور اس تار کے ہر پن پوائنٹ میں کمپیوٹر چھوٹو. اللہ وہ سارے کمپیوٹر کھول دے گا، کہے گا مانگو. مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، یعنی اللہ بس رو. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں ابھی تھوڑا مانگا ہے اور مانگو. اور پھر مانگنا شروع کر، مانگتے 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 حتیٰ تنتہی رغباتہم، پھر تھک جائیں کہیں گے اللہ بس رو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں اور مانگو. اب یہ مشورے کریں گے تو کی مانگے بھائی، تو کی مانگے بھائی. دیکھو نبیاں تو ایک چھوڑو سورہ اڈو یا رسول اللہ اسی کی منگی. یہ ساری کنورسیشن ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے. تیسری دفعہ پھر زور لگا کے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تھوڑا مانگا اور مانگا. تو اللہ کو کہیں گے یا اللہ اے بد اسی ہاتھ جوڑ گئے ہیں ساڑھی بس ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا واہ میرے بد، میری شان تو کہاں ہے، تم نے تو خود ابھی اپنی شان کا بھی نہیں مانگا، میری شان تو شروع بھی نہیں تھی. یہ اس کے خزانے ہیں. پھر اللہ کہے گا لقد آتیتکم ما سألتم، میں نے تمہیں دے دیا جو تم نے مانگا. وزدتکم ما کثرت عنہ امانیکم، اور جو تم سوچ بھی نہیں سکتے وہ بھی دے دیا. اس میں اب اوپر والے سوال کو تو کون چھوئے گا. میرے نبی نے سب سے چھوٹا سوال ہی بتایا کہ اس میدان میں جو سب سے جیسے یہ نہیں کرتے ایک اب تو روپیہ نہیں 100 روپے کہتے، 100 روپے کا سوال 1 روپے کا سوال ہے بابا. جو سب سے تھوڑا مانگے گا وہ کہے گا یا اللہ تو نے جب دنیا بنائی اور جب جا کے مٹائی اور اس میں جو کچھ تو نے بنایا مجھے وہ سارا دے دے. یہ سب سے چھوٹا سوال ہے، بڑا کیا ہوگا. اللہ سے دوستی لگاؤ، بٹھا کے کھلائے. وہ کہتا ہے ابن آدم لم اطالبک بعمل قد
فلا تسألنی عن رزق غد فإنی لم انس من عصانی فکیف لمن اطاعنی. میرے بندے کوئی کل کا حکم تمہیں سنایا؟ کل تو بڑی دور ہے. عصر کی نماز ہم پہ فرض ہے اس وقت؟ بولو کیوں؟ ٹائم نہیں، ابھی جمعہ فرض. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہیں کل کا کوئی مطالبہ تم سے نہیں کیا. تو کل کی روٹی کے بارے میں آج پریشان نہ ہو. میں نافرمانوں کو نہیں بھولتا تو تمہیں کیسے بھول جاؤں گا؟ تو اللہ تعالیٰ سب کا چاہا سب کو دیتے. تو کہتا ہے کتنی کمی آئے گی بھائی؟ ہماری فاؤنڈیشن ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ ہم سے کام لے رہا ہے. لیکن ایک جگہ آ کر ہم ہاتھ جوڑ دیتے جی ختم ہو گئے، فنڈ ختم ہو گئے. دنیا کی بڑی سے بڑی فاؤنڈیشن بس فنڈ ختم ہو گئی. کئی ملکوں میں اللہ نے میری فاؤنڈیشن کو پہنچا دیا، لیکن ایک جگہ پر اس طرح ہم کھڑے ہو جاتے ہیں بس یہ اگم سڑک کوئی فنڈ ہو گئے ہوں رمضان شریف آئے گا فنڈ کا ٹھیکہ رنگ ایسے تھوڑی سی بات کریں. اور میرا اللہ کہتا ہے سب کو چاہا سب کو دے دو تو تیرے رب کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالو. جب سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالو تو سوئی پر کچھ لگا ہوتا ہے؟ ویلی ہوتی ہے. تیرے رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی اور تم مسلمان ہو کر پریشان ہو رہے ہو، جھوٹ بول کے روٹی کما رہے ہو، رشوت سے روٹی کما رہے ہو، ملاوٹ سے روٹی کما رہے ہو، دھوکہ دے کے روٹی کما رہے ہو. کہ میرے خزانے ختم ہو گئے؟ نہ کھائے نہ پیے نہ سوئے نہ بیوی نہ بچہ نہ مکان نہ زمان، ہر چیز سے بے نیاز. الاول الآخر الظاہر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان الرحمن الرحيم الديان مالك الملك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربکما تکذبان. وہ تو اتنے میرے پاس خزانے ہیں، پاگل سود کے پیچھے کبھی انعامی بانڈ خرید رہے ہیں، کبھی جوا کھیل رہے ہیں، کبھی یہ جو نئی ٹیکنو آئی ہے، یہ سارے غلط کام ہیں. حلال کماؤ. سنتا ہے دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک. میرے بندے ایک گل دا دس خدیجہ مسجد ڈالو ماں دے پیٹ ہی تم پاؤں دے رہا ہے. من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک. ماں کے پیٹ میں کون تجھے رزق؟ وہ کیا صرف طارق جمیل بن رہا تھا ماں کے پیٹ؟ کتنے کروڑوں بچے بن رہے تھے، وہ صرف ان عورتوں بن رہے تھے. گائے بھینس بکریاں پرندے چہندے مچھلیاں. من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک. کون تمہیں رزق پہنچا رہا تھا؟ لم ازل ادبر فیک تدبیرا. ہر لمحے میرا حکم تیرے اندر آ رہا تھا. کسی کی آنکھ بن رہی ہے، کسی کا ناک بن رہا ہے، کسی کے کان بن رہے ہیں، کسی کا انگوٹھا بن رہا ہے، کسی کے پاؤں بن رہے ہیں، کسی کے پیٹ بن رہا ہے، کسی کی کمر بن رہی ہے، کسی کے بال بن رہے ہیں، کسی کی آنکھیں بن رہی ہیں، کسی کے کان بن رہے ہیں. سوچو تو صحیح وہ کیسا خالق ہے. بلا وهو الخلاق العلیم. کیسا رب ہے وہ. اس پہلا تعارف اللہ نے کرایا الحمدللہ رب العالمین. غیر مسلم کو کیا دھوکہ ہوا؟ توحید میں. غیر مسلم نے دھوکہ کھایا توحید میں. دیوانے نے اپنے ہاتھوں سے پتھر بنا کر اسی کے آگے پرنام شروع کر دیا، اسی کے آگے ہاتھ جوڑنے شروع کر دیا. کوئی آگ کے آگے کھڑا ہو گیا، کوئی بندر کے آگے کھڑا ہو گیا، کوئی مورتیوں کے آگے کھڑا ہو گیا، کسی نے نبیوں کے بت بنا کے ان کے آگے کھڑے ہو گئے، کسی نے انسانوں کو پکارنا شروع کر دیا. مسلمانوں کو پہلا دھوکہ لگا اللہ کے رب ہونے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا ہی حق وارا مارا الحمدللہ رب
العالمین، سب تعریفوں کا مالک، جو پالنے والا ہے جہان کا، صرف تمہارا نہیں پوری کائنات کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ نے رب سے شروع کیا، نماز میں شروع کروایا الحمدللہ رب العالمین، رکوع میں کہا سبحان ربی العظیم، رکوع سے کھڑے ہو کر کہا ربنا لک الحمد، سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلی، قرآن شروع کیا الحمدللہ رب العالمین، قرآن ختم کیا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، رب 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 کی اللہ نے تکرار کر دی۔ مسلمان بھی ہو، کلمہ بھی پڑھے، اللہ کو رب بھی جانے، پھر جھوٹ پہ کمائی کر، پھر رشوت پہ کمائی کر، پھر ملاوٹ پہ کمائی کر، پھر لوگوں کی زمینیں دبائے، لوگوں کے حق دبائے، تو رب کہاں گیا؟ تو اللہ سے مانگو، اس سے مانگنے کا ذریعہ دعا ہے، اور اس سے مانگنے سے پہلے اس سے دوستی لگاؤ۔ اور قربانی وہ کہتا اچھا تو دوستی بھی نہ لا، صرف رو کے دکھا دے امن یجیب المضطر اذا دعا۔ اللہ کو کہتا ہے سارے تو مسلمان نہیں ہوں گے، 1.25 ارب مسلمان ہیں، باقی تو 6.25 ارب کافر ہیں، تو اللہ نے سب کو دینا ہے۔ کہتا ہے جو بھی تو کر رہا ہے نا پٹھا سیدھا میرے کو رہا تو میں نے رو کے مانگ امن یجیب المضطر اذا دعا، یہ نہیں کہا امن یجیب المتقی، کون ہے جو متقی کی سنتا ہے، کون ہے جو نمازی کی سنتا ہے، کون ہے جو عالم کی سنتا ہے، امن یجیب المضطر، وہ جو بے قرار ہوتا وہ مجھ سے مانگتا ہے، کوئی نہیں سنتا تیرے رب کے سوا، کوئی طوائف بھی آنسو بہا کے مانگے گی تو اللہ کا بیٹھ